سننے والوں کو میرا آداب اور سلام۔ چلیے شروع کرتے ہیں ریئل ہارر سٹوری۔ مجھے سہانا تسلیم کہتے ہیں۔ یہ سال 2005 کی بات ہے۔ اس وقت میری ایج آلموسٹ 20 سال تھی۔ یہ کہانی شروع ہوئی ایک شادی سے۔ اس دن بہت بارش ہو رہی تھی۔ اچانک لائٹ بھی چلی گئی۔ میں لیاقت آباد میں اپنی امی کے کزن کی شادی پر ان کے گھر رکی تھی۔ شادی والے گھر جگہ نہیں تھی تو ان کے بالکل برابر میں جو خالی گھر تھا وہاں کچھ مہمانوں کو ٹھہرایا گیا تھا۔ صبح بارات حیدرآباد جانی تھی۔ مہندی کا فنکشن بہت لیٹ ختم ہوا تھا، اسی لیے ابو نے کہا یہاں ہی رک جاتے ہیں۔ میں اکلوتی اپنی ماں کی بیٹی تھی۔ میری ماں کی 10 سال پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ میں اس وقت 9 سال کی تھی۔ ابو نے اپنی کزن سے دوسری شادی کر لی جن سے ان کے 2 بچے ہوئے۔ ان کا نام شان اور افنان تھا۔ ابو آل ٹائم اپنی بیوی کے ساتھ ہی بزی ہوتے۔ مجھ پر ویسے ہی سب کم ہی دھیان دیا کرتے تھے۔ اچھا، میں شادی والے گھر کے ساتھ جہاں رکی تھی اس کا نقشہ بتاتی چلوں۔ یہ گھر بہت زیادہ کریپی تھا۔ پرانے زمانے کا بنا ہوا تھا۔ گھر کا بہت بڑا باغیچہ تھا گھر کے ہی بیچ میں، اور آس پاس کمرے تھے۔ اس باغیچے کے اندر ایک بہت بڑا بوڑھا درخت تھا، 100 سال کا ہو گیا۔ اس کی شاخیں زمین سے نیچے لٹک رہی تھیں۔ یہ گھر ایک بیوہ بے اولاد عورت کا گھر تھا جہاں وہ کافی سالوں سے اکیلی رہا کرتی تھی۔ گھر سنگل سٹوری ہی تھا، مگر اوپر ایک بہت بڑا خالی کمرہ تھا جہاں ہم باقی کے مہمانوں کو سٹے کروایا گیا۔ مین گیٹ کے ساتھ ہی لوہے کے گول زینے تھے۔ اس عورت کا نام قدسیہ آنٹی تھا۔ وہ بہت ہنس مکھ تھیں، ملنسار تھیں۔ اتنا بڑا گھر اور اکیلی عورت بہت دل گردے کا کام تھا۔ اینی ویز، میری کون سی ماں تھی جو مجھ سے پوچھتی یا احتیاط کرنے کو کہتی۔ میرے ساتھ 2 فیملیز بھی اس ہال ٹائپ کمرے میں تھیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ فنکشن سے سب فری ہو کر سونے کو دوڑے۔ میں بھی بہت تھک چکی تھی۔ میں بھی کپڑے چینج کر کے اپنا صبح کا نیا ڈریس نکال کر جولری اتار کر سو گئی۔ سب بیڈ یا چارپائی پر سو رہے تھے۔ باہر اسی طرح بہت بارش ہو رہی تھی۔ مجھے ایک صوفہ ملا جو چھت کے دروازے کے بالکل پاس میں رکھا ہوا تھا۔ اس وقت بارش کافی کم ہو چکی تھی۔ میری آنکھ کھلتی ہے جیسے کوئی مجھے آواز دے رہا ہو۔ میرا نام لے کر پکار رہا تھا، سہانا، سہانا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو سب سو رہے تھے، جبکہ میرے صوفہ کے پیچھے موجود ایک کھڑکی سے آواز آ رہی تھی۔ وہاں ایک خوبصورت مرد مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا صوفہ کے بالکل ساتھ چھت کا دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا، مگر جب میں سوئی تھی تو سب دروازے بند تھے۔ میں باہر گئی کہ کون ہے یہ؟ آنٹی قدسیہ کے بارے سے ٹیرس میں جا کر دیکھا۔ وہی مرد مجھے کہتا ہے کہ آنٹی قدسیہ تمہیں بلا رہی ہیں۔ وہ سامنے اشارہ کرتا ہے تو اوپر ٹیرس سے میں نیچے باغیچے میں دیکھتی ہوں تو ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور بہت تیز وہاں سے روشنی نکل رہی ہے۔ ایک راکنگ چیئر پر بیٹھی ہیں۔ آنٹی قدسیہ نے بہت عجیب سا لباس پہنا ہوا ہے، جیسے کوئی عربی خاتون کا لباس ہو۔ میرے برابر میں وہ مرد کھڑا ہے اور ہم دونوں نیچے کو آنٹی قدسیہ کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے بال کھلے، میں خوشبو میں لپٹی ہوئی، مجھے کوئی ہوش نہیں۔ اور پھر اچانک مجھے پیچھے سے آواز آتی ہے، سہانا۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو ہماری ایک رشتہ دار تھیں۔ وہ کہتی ہیں جلدی سے اندر آؤ، تم اتنی رات کو اتنی ٹھنڈ میں کیا کر رہی ہو باہر؟ وہ اپنے بچے کا دودھ بنانے کے لیے اٹھی تھیں۔ میری عقلیں دیکھیے، میں نے ان سے آنٹی قدسیہ کا ذکر کر دیا کہ وہ مجھے بلا رہی تھی، مگر اس مرد کا ذکر کرنا ہی بھول گئی۔ انہوں نے آنٹی قدسیہ کا نام سنا تو چپ ہو گئیں۔ میں پھر جا کر سو گئی۔ صبح اٹھی، 8 بج رہے تھے۔ سب ناشتے میں اور تیاریوں میں مگن تھے۔ ہم نے حیدرآباد کے لیے 10 بجے نکل جانا تھا۔ صبح ہوئی، میں ٹوٹلی بھول گئی کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ سر بھاری بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ اس دن تیاری ہوئی، ہم بارات لے کر حیدرآباد پہنچ گئے۔ بہت اچھا دن گزرا۔ شام کو واپسی ہوئی اور ہم پھر اسی گھر میں آ گئے۔ رات کا وقت تھا، سب مہمان شادی والے گھر ہی بیٹھ گئے۔ مجھے بہت تھکان محسوس ہو رہی تھی، میری نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ میں پھر ساتھ والے گھر میں چلی گئی۔
اس بار باہر مین گیٹ پر ایک آدمی بیٹھا تھا. وہ کہتا ہے کہ آنٹی تو گھر نہیں، مگر انہوں نے کہا ہے کہ جو کوئی شادی والے گھر سے آئے تو اس کو اندر جانے دینا. میں چلی گئی. موسم بہت اچھا تھا. مجھے کوئی آئیڈیا ہی نہیں، نہ اس باہر بیٹھے آدمی نے بتایا کہ میں گھر پر بالکل اکیلی ہوں. جب سے ابو نے دوسری شادی کی تھی میں بالکل اکیلی ہو چکی تھی. نہ مجھے کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی بتانے والا. میں جیسے ہی انٹر ہوئی گھر کے باغیچے میں، اس پرانے پیڑ پر ہی میری نظر پڑتی تھی. اندھیرا تھا، پتہ نہیں کیا بات تھی، کیا تھا. مجھے اس پیڑ کے اندر بہت اٹریکشن فیل ہونے لگی. میں اتنی رات کو اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی. اس پیڑ کے اراؤنڈ مین سیمنٹ کی ایک باؤنڈری بنائی ہوئی تھی. میں اس باؤنڈری میں جا کر سانس لینے لگی. مجھے کوئی ہوش نہیں. میرے بال کھلے، بالوں میں پھول، پرفیومز لگا کر پازیب پہن کر میں ہلکا ہلکا گول گول گھومی جا رہی ہوں، اور ایک عجیب سی خوشی اور سکون مل رہا تھا مجھے. جو اکیلے پن کا شکار ہو اس کو اندھیروں سے بھی ڈر نہیں لگتا. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے ارد گرد کوئی کھڑا ہے اور مسلسل مجھے دیکھ رہا ہے. آنٹی کے گھر کے ایک کونے میں جھولا پڑا ہوا تھا. وہ جھولا بارش کی وجہ سے صحیح طرح سے ڈرائی نہیں ہوا تھا. اس پر میں نے اسی آدمی کو بیٹھے دیکھا. وہ مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا. اس کی طرف گئی. وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا. اتنے اندھیرے میں مجھے اس کے دانت اس قدر چمکتے ہوئے نظر آئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اب مجھے اس سے بھی اٹریکشن محسوس ہونے لگی. اتنے میں گھر کا مین گیٹ کھلا اور اندر کچھ لوگ آ رہے تھے اور کہتے ہیں، سہانا تم یہاں ہو اور تمہارے ابو سارے گھر میں تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں. تم یہاں ہو، بتا کر تو آتی. میں کچھ نہ بولی اور ان کے پاس چلی گئی. صبح ولیمہ تھا، وہ اٹینڈ کیا. ابو بولے ہم نے فوراً گھر کو نکلنا ہے. میرا دل نہ کرے کہ میں اس گھر سے کہیں دور جاؤں. صبح ہوئی، ولیمہ ہوا، ہم گھر آ چکے تھے. گھر میں سارا دن امی اپنی دونوں بچوں کے ساتھ ہوتی اور میں گھر کے ایک کونے میں بالکل اکیلی ہوتی. میرے گھر کے پیچھے ایک صحن تھا، وہاں گھاس پھوس اگی ہوئی تھی اور گملے رکھے ہوئے تھے. میرا ویسے ہی اسٹڈی میں دل نہیں لگتا تھا. امی نے ابو کو کہا کہ اس کا رشتہ ڈھونڈو اور شادی کروا دو. جب سے میں آنٹی کے گھر سے واپس آئی تھی مجھے ایسا لگا جیسے میں اکیلی نہیں ہوں. میرے ساتھ میرے روم میں کوئی اور بھی ہے. میں اس کو محسوس کر رہی ہوں. وہ اٹھ بیٹھ رہا ہے، سانسیں لے رہا ہے. رات کو میں سوتی تو میری آنکھ آدھی رات کو کھلتی. میرے کمرے کی کھڑکی کے پیچھے صحن میں کوئی جھاڑو لگا رہا ہے. میں اٹھی، دیکھا تو سچ میں ایک عورت گندی سی چھا در میں لپٹی ہوئی نیچے منہ کر کے جھاڑو دی جا رہی ہے. نماز قرآن اتنا ریگولرلی نہیں پڑھتی تھی. پھر 2 مہینے بعد میرا ایک رشتہ آیا. انہوں نے مجھے دیکھا اور فوراً ہی پسند کر لیا. میں اچھے قد و قامت اور خوش شکل ہوں. میرے بال بہت لمبے ہوا کرتے تھے ان دنوں میں. جیسے ہی وہ لوگ گھر گئے صبح ان کا فون آ گیا کہ ہماری طرف سے انکار، اور یہ کہ لڑکے کی ماں کا پیر کسی نے آدھی رات کو ایسا موڑا کہ ان کے پیر کی ہڈی ہی ٹوٹ گئی. اس رات میں نے پہلی بار اسی مرد کو اپنے کمرے میں دیکھا. وہ ایک نارمل انسان تھا مگر اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی، ریڈ فلیمز. مجھے سمجھ آ گیا کہ میرے ساتھ کوئی اینٹی آنٹی کے گھر سے اٹیچ ہو گئی ہے. اب وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے تم اور تمہارے بال بہت پسند ہیں. میں اس کو دیکھ رہی ہوں، امی کو آوازہ دے رہی ہوں تو میرے منہ سے آوازہ نہیں نکل رہی. ایسا تھا جیسے مجھے کسی نے کمپلیٹلی اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے. میری جاگتے ہوئے سلیپ پیرالسس جیسی کنڈیشن تھی. مجھے اس رات اتنا شدید ڈر لگا کہ میں ابو کے پاس گئی اور ان کو سب بتا دیا. ابو نے کہا کہ تم اکیلی رہتی ہو تو شاید اس لیے تمہیں ہیلوسینیشنز ہو رہے ہیں. اور امی جو مجھے پوچھتی ہی نہیں تھیں ان کا رویہ میرے ساتھ اور کٹھن ہو گیا. وہ میرے بھائیوں سے بھی مجھے ملنے نہیں دیتی تھیں. جب میری بات پر کسی نے یقین نہ کیا تو میں رات کے 10 بجے واپس اپنے کمرے میں گئی. بیڈ پر بیٹھی اور وہی آدمی میری اسٹڈی چیئر پر بیٹھا. مجھے کہتا ہے کہ تم پر کوئی یقین نہیں کرے گا، چاہو تو ساری دنیا کو بتا دو. اور میں نے اسے کہا کہ اپنی بکواس بند کرو، تم ایک جن ہو، مجھے پتہ ہے. میرا یہ کہنا تھا کہ وہ میرے سامنے کرسی سے اٹھا
اور اس نے میری کتابوں کو کمرے میں ہی آگ لگا دی۔ میرا اس اینٹی کے ساتھ اتنا انٹریکشن ہو چکا تھا کہ میری اندر سے جنات کا ڈر نکل گیا تھا۔ میں جہاں جاتی مجھے لگتا کہ وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ مجھے کانوں میں سرگوشیوں کی آواز آتی۔ پھر ایک دن میری ایک دوست مجھے ملنے آئی، اس کا نام بینا تھا۔ وہ میرے ساتھ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میں کچن سے جس چھائے کا ٹرے اور سموسے لینے گئی تو وہ میرے کمرے سے بھاگ کر نکل رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے کمرے میں کوئی ہے۔ میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس نے میرے بالوں کی چوٹی پکڑ کے کھینچی۔ مجھے تمہارے گھر نہیں آنا، یہ بول کر وہ بھاگی۔ میں کمرے میں آئی اور اس دن میں نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں پھر پیر فقیر کے پاس جاؤں گی، وہ تمہیں آگ میں جلائیں گے۔ وہ خاموش کھڑا ہے میرے باتھ روم کے دروازے کے آگے، ایک دم دیوار کے آر پار ہو گیا۔ میری حالت دن بدن خراب ہونے لگی۔ میری امی نے پورے خاندان میں مجھے مشہور کر دیا کہ مجھ پر سایہ ہے۔ رشتہ دار مجھ سے کٹ آف ہونے لگے۔ میں پہلے ہی تنہائی کا شکار تھی تو مجھے اور مشہور کر دیا۔ اب میری زندگی صرف میرے کمرے تک محدود ہو گئی۔ مجھے ہر جمعے کی رات وہی خوفناک عورت جھاڑو لگاتی نظر آتی۔ میں نے ایک بار اس کی شکل دیکھی۔ وہ ایک 100 سال کی عورت تھی جس کے پورے منہ پر موقع نکلے ہوئے تھے اور وہ بونی تھی۔ مجھے اس سے بڑا ہی خوف آتا۔ اس بار میری آنکھ کھلتی ہے کہ اس بونی عورت اور اس جن کی جس کا نام کیف تھا، ان دونوں کی بات ہو رہی تھی۔ مجھے ان چیزوں کے ساتھ رہنے کی اب عادت ہو گئی تھی۔ اب تقریباً 3 مہینے کے بعد میرا ایک اور رشتہ آیا۔ خاندان میں میری سوتیلی ماں نے جتنی بدنامی کروا دی تھی، میرا رشتہ فیملی سے تو نہیں آ سکتا تھا۔ میری صحت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس بار لڑکے والے پسند کر گئے۔ اس سے اگلے دن میرا چھوٹا بھائی شان کھیلتا ہوا گرا اور اس کو سر پر ایسی چوٹ آئی کہ بلیڈنگ ہونے لگی۔ ہاسپٹل جا کر بینڈیج کروایا۔ گھر آئے تو امی نے بہت ہنگامہ کیا کہ یا تو میں اس گھر میں رہوں گی یا وہ۔ ابو کو میرا احساس تھا۔ انہوں نے قدسیہ آنٹی سے بات کرنا چاہا تو پتہ چلا کہ وہ مر چکی ہیں، اور یہ کہ ان کی بھی ایک ہسٹری نکلی۔ ان کا نہ صرف گھر ہانٹڈ تھا بلکہ ان پر ان کے بچپن میں کوئی ایول اینٹی ان کے ساتھ ایک مزار سے چل کے آ گئی، بالکل ایسے جیسے اسی گھر سے کوئی اینٹی میرے ساتھ چل کر میرے گھر آ گئی ہے۔ ان کی بھی شادی کہیں نہیں ہوتی تھی۔ شادی ہوئی تو اولاد نہ ہوئی۔ ایک دن شادی کے 7 سال بعد اسی پیڑ کے نیچے کرسی پر ان کے ہسبینڈ مردہ حالت میں تھے۔ قدسیہ آنٹی کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ اسی ایول اینٹی نے ان کے ہسبینڈ کو مارا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے شادی نہیں کی۔ اس گھر اور اپنے بارے میں اس راز کو سب سے چھپایا۔ محلے میں بھی کسی کو خبر نہیں تھی، اور وہ اتنے ایک ہی طریقے سے سب سے ملا کرتی تھیں کہ کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس عورت کی ساری زندگی اذیت میں گزری۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے نئی شادی والی گھر سے صرف اوپر والی منزل کو 2 راتوں کے لیے ہمارے لیے کھولا۔ ان کے گھر کا ایک ایک کونا ہانٹڈ تھا، اس لیے وہ صرف نیچے ایک کمرے کو چھوڑ کر باقی سب کمروں کو تالے لگا کر رکھا کرتی تھیں۔ اور اس رات جس کمرے میں نے ان کو راکنگ چیئر پر بیٹھے دیکھا تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کمرہ بھی باقی کمروں کی طرح پچھلے 20 سال سے بند تھا۔ اس رات اللہ جانے میں نے کس کو دیکھا تھا، قدسیہ آنٹی کے روپ میں۔ یہ سب باتیں ابو کو امی کے کزن کی ماں سے پتہ چلی۔ وہ بھی لمبے عرصے سے کچھ نہیں جانتی تھی۔ قدسیہ آنٹی کے مرنے پر ان کے بہت کم ریلیٹیوز آئے تھے۔ ان کی بہن جو نواب شاہ ہوتی ہیں، ان کے ڈرائیور نے یہ سب قصہ بتایا تھا امی کے کزن کو۔ ابو نے سنا تو پریشان ہو گئے۔ پھر ان کو مجھ پر ترس آیا اور انہوں نے کراچی گلشن میں ہی ایک آدمی سے جو جنات کو نکالنے اور ان سے کلام کرنے کے ماہر سمجھے جاتے تھے سے رابطہ کیا۔ انہوں نے حساب لگا کر بتایا کہ میرے ساتھ 2 جنات ہیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ مرد وہ ہے جس کا نام کیف ہے۔ وہ ہمارے گھر آئے۔ آپ یقین کریں کہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ ایک گول سرکل بنایا گیا، اس میں مجھے بیٹھا کر میرے اوپر اس کی حاضری کروائی گئی۔ مجھے اتنا کوئی ہوش نہیں، بس یہ جانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں مجھے لگ رہا تھا جیسے شدید آگ لگی ہو۔ آگے ابو نے بتایا کہ کیف نے اس عالم کو کہا کہ میں اسے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ مجھے اس کے بال پسند ہیں،
اس کا وجود اچھا لگتا ہے، میں اس کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا، مگر جو کوئی مرد ہو یا عورت اس کے قریب آئے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا، تو نہیں، تیرا باپ بھی اسے چھوڑ کر جائے گا۔ انہوں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا اور سارے جسم میں مجھے جلن ہونے لگی۔ ابو بتاتے ہیں کہ میری آنکھوں کی پتلیاں اوپر کو چڑھ گئے، میرے منہ سے تھوک نکلتا جا رہا تھا جیسے کوئی غرا رہا ہو۔ اس رات بھی بارش ہوئی تھی، میرا ایکسورسزم ہو رہا تھا۔ لائٹ چلی گئی۔ صبح کے ٹائم حالات بہتر ہوئے اور اس صبح مجھے محسوس ہوا کہ میرے سر سے بہت بھاری پتھر کسی نے ہٹایا ہو۔ مجھے اپنا آپ ہلکا محسوس ہونے لگا۔ میں اس صبح سوئی اور اگلے 48 گھنٹے میں سوتی رہی۔ ابو نے بہت ہلایا۔ امی تو میرے پاس بھی نہیں آتی تھیں۔ انہیں عالم سے پوچھا تو وہ بولے، یہ کئی راتوں سے جاگی ہوئی ہے، اس کو سونے دیں، جب یہ اٹھے گی تو ریلیکس ہو جائے گی۔ اور ہوا بھی ایگزیکٹلی سیم یہی۔ میں اٹھی اور اتنا فریش محسوس کیا۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ اینٹی ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے۔ اٹھ کر میں نے سب سے پہلے وامٹ کی۔ اس کے 2 مہینے تک کچھ نہیں ہوا میرے ساتھ، سب کچھ لائف میں سیٹ ہو گیا۔ اور پھر ابا نے ایک جگہ دیکھ کر میری شادی کر دی۔ میں اپنے ہسبینڈ کے پاس لاہور آ گئی۔ ہسبینڈ میرے بہت اچھے تھے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میرا کمرہ اوپر تھا اور وہاں موجود کھڑکی سے پیچھے کا خالی فلیٹ نظر آتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں کیف کھڑا تھا اور وہ مسلسل مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہاں کتے بھونک رہے تھے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو جگایا تو پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور ایک جگہ آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ سب 10 سیکنڈز کے اندر اندر ہوا۔ میری شادی 2010 میں ہوئی۔ شادی کے بعد کیف حقیقت میں نہیں بلکہ مجھے ڈریمز میں آ کر خوف زدہ کرنے لگا۔ اب اس کی اور میری بات ہوتی تھی۔ وہ مجھے کہتا تھا، تم میری ہو اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ میں اپنا حصار کرتی جا رہی ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگا، قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، تم صرف میری ہو۔ میں بہت پریشان تھی۔ ایسے ہی شادی کو 3 سال ہو گئے اور مجھے بیبی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن میرے ہسبینڈ نے کہا، مجھے بہت اچھی جاب مل گئی ہے اور میں نیوزی لینڈ جا رہا ہوں۔ نہ تو انہوں نے مجھے پہلے بتایا ہوا تھا، نہ ان کی امی نے۔ گھر میں 2 ہی تو لوگ تھے، میری ساس اور میرا ہسبینڈ جن کا نام عثمان تھا۔ اور باہر وہ جیسے ہی گئے تو 2014 جنوری میں ٹھیک 1 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے ڈیورس دے دی اور وہاں انہوں نے شادی کر لی۔ یہ پری پلاننگ تھی میرے ہسبینڈ کی یا اس جن کی؟ میری شادی ٹوٹ گئی اور میں اکیلی اس گھر میں رہ گئی۔ میری ساس بہت اچھی عورت تھی۔ انہوں نے مجھے کہا، وہ خود بھی نہیں جانتی کہ عثمان نے ایسا کیوں کیا۔ میں اس کی طرف سے شرمندہ ہوں اور معافی مانگتی ہوں۔ میری تو کوئی اولاد بھی نہیں تھی، میرے وہاں رہنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ میں واپس اپنے پرانے گھر میں آ گئی۔ ابو نے نیا گھر کراچی ڈیفینس میں بنا کر وہاں شفٹ ہو گئے تھے اور ہمارا پرانا گھر رینٹ آؤٹ کر دیا تھا۔ جب ان کو میرا پتہ چلا تو انہوں نے نیچے والا پورشن خالی میرے لیے کروا دیا۔ اب 2014 میں واپس اپنے گھر طلاق لے کر آ گئی۔ کیف مجھے پھر ڈرانے لگا۔ وہ کہتا، تم اکیلی ہو، مجھے تم سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، جس نے کیا اس کو میں مار دوں گا۔ میں پھر سے تنہائی کا شکار ہو گئی۔ مجھ سے میرا کوئی رشتہ دار نہیں ملتا تھا۔ ابو کو بھی اپنی بیگم بہت عزیز ہیں یا شاید ان کی مجبوری۔ مجھے ابو سے کوئی شکایت نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور کووڈ میں 7 سال بعد انہی عالم کی کرونا کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی۔ میں بہت پریشان رہنے لگی۔ کیف ابھی آیا، پھر کووڈ جیسے ہی ختم ہوا۔ ایک دن ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ ابو نے میرے ساتھ ایک ماسی کو رکھا ہوا تھا جو سارا دن میرے پاس ہوتی، صرف رات کو سونے گھر جاتی۔ اس کے 2 بچے تھے، دونوں میرڈ تھے۔ میں سو رہی ہوں تو مجھے پورا فیل ہوا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے کیف۔ وہ مجھے دیکھ کے ہنسا اور بولا، تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، میں اسے مار دوں گا۔ میرے ہسبینڈ سے میری ڈیورس بھی اسی نے کروائے۔ یہ انسان کا مائنڈ کنٹرول کر کے اس سے ایسے کام کرواتے ہیں۔ وہ حقیقت میں پھر آ چکا ہے، مگر ایک خاص فاصلے سے۔ آگے وہ نہیں کراس کر سکتا۔ میں نے ابو کو پھر بتایا کہ میرا کچھ کرے۔ انہوں نے مجھے کہا، تمہارا نصیب، اسے قبول کر لو۔ پھر ان کا فون بند۔ وہ اب بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ میں خود سے اور اس سے لڑ کے تنگ آ چکی ہوں۔ اب میری عمر 40 سال ہو چکی ہے۔ وہ اب بھی میرے ساتھ میرے آس پاس ہے۔ اس نے میری ساری لائف خراب کر دی۔
یہاں سے شفٹ ہونے کے بعد امی نے ہر جگہ بتا دیا اس گھر میں ایک جن ہے اور سہانا لے کر آئی ہے. جو فیملی رینٹ پر آئے ان کو بھی پتہ ہے، مگر ان کے ساتھ کوئی مسئلہ کبھی نہیں ہوا. مسئلہ گھر میں نہیں، مسئلہ میری لائف میں ہے، مسئلہ کیف ہے. آج بھی بارش ہو رہی ہے اور میں بیٹھی اپنی کہانی کو تحریر کر رہی ہوں. میں اس دنیا سے کٹ آف ہو چکی ہوں. میں کسی سے نہیں ملتی اور مجھ سے بھی کوئی ملنا پسند نہیں کرتا. میں اب بھی اسی لیاقت آباد والے گھر میں اکیلی رہتی ہوں. میری کہیں بھی نہ شادی ہوتی ہے اور نہ کوئی کام ہوتا ہے. میں صرف سومو سلاف کی پابندی کرتی ہوں. مجھے میری ماں بہت یاد آتی ہیں. خواب میں ان سے ملنے کبھی کبھی چلی جاتی ہوں. شاید جب خود وہاں جاؤں گی تبھی سکون ملے گا. میں بھی دوسری کرسی آنٹی بن چکی ہوں شاید. ہاں شاید. اللہ حافظ. دعا گو. سہانا تسلیم.